السلام علیکم دوستو، ہم ایمان والے ہیں اور ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ جی ہاں، ایمان سیکھنے کی ہی چیز ہے۔ جب تک ہم ایمان سیکھیں گے نہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہم ایمان پہ ٹکے نہیں رہ سکتے، ایمان پر بنے نہیں رہ سکتے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور اگر ایمان پہ محنت نہیں ہوئی تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ آج ہماری کالج یونیورسٹی جانے والی نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان بچے، لڑکے بھی غیروں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، اپنے فیملی کی بدنامی اور اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ہم نے سیکھا نہیں۔ دوستو، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک مسلم کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہمارا نام عمران ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحیم ہے، ہمارا نام سلطان ہے، تو ہم ایمان والے، ہمارا نام مسلم ہے، تو کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ ماں باپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میرے بچے اور بچیوں نے قرآن پڑھ لیا تو بس فارغ ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو اور اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب کسی ڈاکٹر کا بچہ جب تک ڈاکٹری نہ پڑھ لے ہم اس کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، جب تک انجینئر کا بچہ جب تک انجینئرنگ نہ پڑھ لے ہم اس کو انجینئر نہیں کہہ سکتے۔ تو ایمان اتنا سستا ہے، اسلام اتنا سستا ہے کہ ایک مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، وہ حرام خوری کرتا ہے، وہ سود خوری کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ غیروں کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایمان اور اسلام کا جھنڈا پکڑا کے کہتے ہیں واہ میرا بیٹا بہت پکا ایمان والا ہے۔ جاگو، ہوش میں آؤ، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان کو سیکھیے۔ اور ایمان اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، لیکن میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی نہیں بھیجنا ہے، وہاں بھی بھیجنا ہے، وہ ضرورت ہے دنیا کی، لیکن مقصد ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کو بچانا بھی ہے، اپنے اور بھائیوں کا بھی ایمان بچانا ہے، اور اس ایمان کو بچا کے ہمیں یہاں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ہمارے بچے کالج یونیورسٹی میں چاند پہ جانے کا راستہ تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن چاند بنانے والے تک کیسے پہنچنا ہے اس کا راستہ صرف علماء دین اور علماء حق ہی بتا سکتے ہیں۔ آج ہماری نئی نسل جو تباہ ہو رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اور ہمارے بچوں نے علماء اکرام سے دوری بنا لی ہے۔ آج ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے موبائل میں ریل دیکھنے میں، الٹی سیدھی مووی اور فلمیں اور گانے دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن 5 منٹ کی دینی کلپ دیکھنے میں ہماری نانی یاد آ جاتی ہے۔ تو بتائیے، ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے۔ جب ایمان اتنا کمزور ہوگا تو دنیاوی کوئی بھی تھوڑی بہت بھی پریشانی آ جائے گی تو وہ مرتد نہیں ہوگا تو کون ہوگا بتائیے؟ تو اپنے ایمان کو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط کرنا ہے دوستو، اور ایمان کو مضبوط کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کلمے کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، دین کی دعوت دینا، علماء حق کے پاس بیٹھنا، علماء دین کی مجلس میں جانا، تقریریں سننا، قرآن پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ سے رو رو کے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے ذکر میں بیٹھنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں میں اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کا ذکر کرنے سے آپ کو دولت تو مل سکتی ہے، عارضی شہرت تو مل سکتی ہے،
چند دن کے کھانے کے لیے پیسے تو آپ حاصل کر سکتے ہو دنیا کا ذکر کر کے، لیکن اللہ کی قسم آپ کے دل میں اطمینان اگر چاہیے، دل میں اگر اطمینان ہونا ہے، دل کو اگر مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کوئی دل کو اطمینان کرنے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم نے بہت کنجریوں کے گانے سن لیے اور کنجروں کے ناچ دیکھ لیے۔ اب برائے مہربانی یہ وقت اللہ کی طرف لوٹ کے آنے کا ہے۔ دنیا اختتام پر ہے، یہ آخری مرحلے چل رہے ہیں، یہ آخری مرحلے چل رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اللہ کی طرف لوٹیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیے اور دین کو سیکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیے، اپنے بچوں کو، بہن بیٹیوں کو مرتد ہونے سے بچائیے، ورنہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے میرے بھائیو بزرگوں دوستو؟ اگر کل اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تجھے جو نعمت دی تھی، ایمان کی جو دولت دی تھی، تو نے اس کا کیا کرا؟ ہمارے پاس ہے کوئی جواب؟ نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے آج تک اپنے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنی جو ہے نسل کو دینی راستے پہ چلانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے بچوں کو صرف ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں بس ہمارا فریضہ ہو گیا، پورا ہو گئے ہم فارغ۔ 5 وقت کی نماز میں کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، بس یہ بچے کو پڑھا دیا تو ہم فارغ ہو گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، اپنے بچوں کو اسلامی کلچر میں ڈھالنا ہے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے ان کو ابھارنا ہے۔ جتنا وقت ہم اپنے کھانے پینے، سجنے سورنے اور کپڑے خریدنے میں دیتے ہیں، اس سے زیادہ وقت ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے اور اسلام کو سیکھنے میں دینا ہے۔ تب ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ العظیم دیکھنے دکھانے لائق ہوگی، تب وہ ایمان پہ ٹکنے والی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پہ ٹکے رہنے کی اور ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔